قرآن خوانی اور توسل سے کیا مراد ہے اور کہاں تک یہ جائز ہے؟ باقر خانی دیکھیے، بالکل دیکھیے، کیا کرتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہیں اسے. تو قرآن خانی، قرآن کھانا کون کھاتا ہے یار؟ قرآن خوانی میں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم وہ تو ایک فارسی کا لفظ نہیں ہے پڑھنا، وہاں سے آتا ہے نا قرآن کریم پڑھنا. آپ باقر خانی کے ساتھ ملا رہے ہیں اس کو. آپ نے قرآن خانی کہا تو میں نے باقر خانی لے آیا ہوں. باقر خانی کے قرآن، یہ کیا بات ہے؟ تو بھائی وہ کیا بات ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ فوت ہوتے تھے، لوگوں کی شہادتیں بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی سب سے پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئی ہیں. آپ نے تو قرآن خوانی نہیں کی. پھر آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں انہوں نے وفات پائی ہے، آپ نے تو قرآن خوانی نہیں کی. آپ کے بیٹے قاسم، عبداللہ، طاہر، ابراہیم آپ کی زندگی میں وفات پائی ہے، آپ نے تو قرآن خوانی نہیں کی. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرا بھائی جعفر الطیار وہ شہید ہوئے ہیں، آپ نے غم منایا ہے، ان کے گھر میں کھانا بھجوایا ہے، آپ نے تو قرآن خوانی نہیں کی. اسی طرح آپ کے چچا حمزہ شہید ہوئے اور بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ نے تو قرآن خوانی نہیں کی. تو یہ قرآن خوانی آپ نے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا، یہ دین ہوتا، اس دور میں مردوں کے لیے قرآن پڑھا جانا ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون سا حریص تھا؟ وہ تو عبداللہ بن ابی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روک رہے ہیں، اللہ کے نبی منافق ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی آپ کے مخالف رہے. آپ نے پھر بھی جنازہ پڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ معاف نہیں کرے گا. جب آپ کے لیے حکم آیا لا تقم علی قبری، آج کے بعد ان کے لیے جنازے پر کھڑا نہیں ہونا، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، تو آپ نے جنازہ پڑھانا روک. آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے نا کہ 71 دفعہ پڑھ لوں، 70 دفعہ کی تعدید ہے نا، 71 دفعہ پڑھ لوں اور اللہ اسے معاف کر دے گا تو میں 71 دفعہ بھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ تو وکان بالمؤمنین رحیما، مومنوں کے ساتھ رحیم شفیق. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ قرآن پڑھیں گے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ میں قرآن پڑھوں گا ان کے مرنے کے بعد تو اس کو قبر میں ثواب پہنچ جائے گا، اور اس کے لیے کچھ روٹی مانڈے کا بھی حساب کر لیتے ہیں، باقیوں کا بھی پیٹ بھر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہاں پر ایک رسم بد کو ایجاد کر لیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے مرنا بھی اب مشکل ہو گیا ہے. بیچارہ کئی مہینے ہسپتال میں ایریا رگڑتا رہا، گھر والوں نے گھر کی جمع پونجی، جانور، دیگر چیزیں اٹھا کے بیچ کے باپ، ماں یا بھائی یا بیٹے اس کے علاج پہ لگا دیے. بعد میں مولوی نے اپنا پیٹ کھول کے کھڑا ہو گیا، اس کا تیجا کرو، اس کا ساتہ کرو، اس کا چلیسواں کرو، قرآن خوانی کرنی ہے، اس کو ثواب جو ہے وہ بلٹی کرانا ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ جرم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صریحاً مخالفت ہے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ میت والے گھر میں کھانا پہنچانا ہے، یہ ہمسایوں کا، قریبی رشتہ داروں کا حق ہے کہ 3 دن تک اس کے گھر میں سو گئے، اس کے گھر میں کھانا دینا ہے. اور آپ وہاں پر ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں کہ مرغن جناب دیگیں پکیں گی، غذائیں ملیں گی، تو واہ واہ سبحان اللہ.